فرشتہ جبرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر کیوں رک گئے تھے؟ کیوں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے نہیں گئے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے ملائکہ، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور دار اسلام میں آنے کے لیے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے جو کہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام میں ملائکہ آسمانوں پر رہنے والی نورانی اور اللہ کے برگزیدہ مخلوق ہے جو خطا سے پاک، بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ ان تمام فرشتوں میں سب سے مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق تمام فرشتوں کے قبائل ہیں، اور ہر قبائل میں فرشتوں کی تعداد زمین میں ہر ذرے کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے گھومتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے معنی یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے۔ میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہے۔ دراصل ہر وہ لفظ جو اہل کے ساتھ یا ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے، اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں کو تلاش ماس سے بری کر رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی باقی کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام نے داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں، اور باہر آ کر وہ اپنے پر کو جھاڑتے ہیں تو غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو اللہ نے ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔
تمام انبیاء کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو گلزار بنا دیا، یعنی پھولوں سے بھر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا اور انہیں کنویں میں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر جا کا گھیراؤ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ ان لوگوں کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے اور ان کی سب کی بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور پھر زمین پر دے مارا۔